بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامزم چینل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ صحاب فیل کا واقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا اسباب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھروں میں پخانہ پھیر کر اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب کو اس واقعہ سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا۔ جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، رعبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تقریب کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی کیا حقیقت ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بے حرمتی کی ہے، اسی لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے گئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، صلیب والوں اور صلیب کے بیچاریوں عیسائیوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شاروں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کینکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے لشکروں نے ابرہہ کی فوج پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی، آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پنچھے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند تعالیٰ کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی، جب کوئی کینکر کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔
ابرہا کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔ سب کے سب ابرہا اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اسی واقعہ کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی فوجیں بھیجیں کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کاٹ ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی۔ جب ابرہا اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا، اور ان کی اس کرامات کا دور دور تک چرچا ہو گیا، اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسید بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ تو یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامزم کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔